حدیث کے روح سے یعنی کہ ذمہ داریاں ہیں ان کے کام ہیں، عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، اس کو اپنے اس ذمہ داریوں کے متعلق روز قیامت سوال ہوگا۔ تو مرد بھی یہاں بیٹھے ہیں، جو عورتیں بھی تشریف لائی ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، ذمہ داریوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ فما عملت فیہا، دنیا میں آپ نے کیا کیا؟ اگر ہماری ذمہ داریاں پوری نہیں کی گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جو تم نے اپنے میرے بندوں کے ساتھ معاملے ٹھیک نہیں رکھے، میرے بندوں کے ساتھ، ایک تو اللہ تعالیٰ کے حق ہے، نماز پڑھنا، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، دوسرے بندوں کے حقوق ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم نہ کرنا۔ ہم ظلم کر جاتے ہیں نا، وہ ظلم سے ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا۔ کسی کو ہم نے ڈانٹ دیا، کسی کو ہم نے کسی کا دل دکھا دیا، کسی کو ہم نے نظر انداز کر دیا، کسی کی کوئی چیز تھی جو ہمیں دینی تھی وہ ہم نے نہیں دی، وہ دبا لی، کسی کے پیسے تھے ہم نے اس کو نہیں دیے، ہم نے دبا لیے، یہ سارے ظلم ہوتے ہیں۔ آپ اس کو سمجھتے جائیں اس تناظر، وسیع تناظر میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظلم کرنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظلم والے ظلم کا انجام دنیا میں ہی دیکھتے ہیں اور آخرت میں بھی دیکھیں گے۔ تو جو بندوں کے ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہیں، سب سے پہلے جو اس میں آتا ہے وہ فیملی آتی ہے، شوہر اور بیوی آتے ہیں، ان کے جو آپس کے معاملات ہیں، یہاں سے معاملات سارا شروع ہوتا ہے۔ میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں، وہ ایک گھر بناتے ہیں، اس گھر میں وہ پھر اپنے محبت سے، پیار سے نئی نئی چیزیں لا کر رکھتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں لا کر رکھتے ہیں، ان اچھی چیزوں سے گھر اچھا لگتا ہے۔ لیکن ان میاں بیوی کا جب آپس میں محبت اور پیار ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، ان چیزوں میں بھی زندگی کی رمق نظر آتی ہے، وہ گھر میں ایک زندگی کے آثار نظر آتے ہیں۔ اگر میاں بیوی آپس میں ٹھیک نہیں ہے، ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پائے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بردباری، تحمل مزاجی کے ساتھ برتاؤ نہیں کر رہے ہیں، تو پھر وہ گھر کے اندر ویرانی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ویرانی وہی جو قبرستان میں ہوتی ہے، اس ویرانی کے اثرات پھر اولاد پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو مرد چونکہ زیادہ اختیار رکھتے ہیں، ان کو عاجز عرض کرتا ہے کہ خدا کے لیے ظالم مت بنے۔ میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں اور آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہم ظالم مت بنیں، کیونکہ ظلم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس طرح نہ ہو کہ ہم اپنے گھر کا ماحول اپنے زیادتی، ظلم، لاپرواہی کی وجہ سے خراب کر دیں۔ عورتوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، کیونکہ یہ زندگی بہت تھوڑی ہے۔ یہ زندگی ہم اگر محبت اور پیار سے جئیں اور گھر کو ایک جنت کا نمونہ بنائیں تو ہمارے بچے بھی اس میں پھلیں گے اور پھولیں گے۔ جس طرح ایک پودا ہوتا ہے، اس کو پانی ملتا ہے، اس کو پتے لگتے ہیں، اور پھر پتوں کے بعد اس میں پھول کھلتے ہیں۔ تو یہ آپس میں جب آپس میں اعتماد ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوگا، ایک دوسرے کو سمجھیں گے، آپ برداشت کریں گے۔ کتنے ہمارے دوست ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ مذاق کر جاتے ہیں، ہمیں تانے دیتے ہیں، ہمیں تکلیف دیتے ہیں، ہمیں بہت ساری تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں، زیادتیاں ہو جاتی ہیں دوستوں کی طرف سے، ہم ان کو تو بھول جاتے ہیں، وہاں دانت نکال کر ہنستے رہتے ہیں، کہے لگاتے رہتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں۔ تو گھر میں آ کر پھر ہم کیوں اتنے خود پسند اور خود غرض ہو جاتے ہیں کہ وہاں کوئی بھی چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی؟ مجھے امید ہے ایسا نہیں ہوگا۔ کہا لگانے کی جگہ تو گھر ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کہے لگائیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نا، جب آپ ہنستے ہیں تو اتنے اچھے لگتے ہیں کہ آپ کے بھائی اگر آپ کو دیکھیں تو ان کو چاہیے دعا دیں کہ تم ایسے ہی ہنستے رہو، تم ایسے ہی ہنستے رہو۔ تو خوشی اور مسرت کا جو سب سے اچھا مرکز ہے وہ گھر ہے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ۔ اور یہ ہم اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں، معذرت کیجیے گا، مجھے معذرت ہے، میری گفتگو طویل ہو گئی ہے۔ ہم بچوں کو تیار کر رہے ہیں مستقبل کے چیلنجز کے لیے، تو یہ ماں باپ مل کر کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں یہ بچے ہمارے آگے آئیں اور بہترین کارنامے سر انجام دیں۔ ہماری ان نوجوانوں پر نظر ہے، ہم ان کے لیے دعاگو ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں
کہ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے جو بھی شعبہ زندگی ہے، سیاست ہے، سماجی خدمت ہے، پروفیشنل لائف ہے، ڈاکٹر، انجینئر، ٹیکنیشین، پلمبر، نرس، پیرامیڈک، جو ہیں ان میں بہترین خدمات سر انجام دیں گے، اور مجھے امید ہے کہ وہ پوری کمیونٹی، ہمارے لوگ ان کی اس خدمت کو سراہیں گے اور سمجھیں گے۔ بڑی خوشی ہوئی کمیونٹی 1 کے نام سے دوست مل جل کر یہاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور امید ہے کہ اس کام اور اس جذبے کو وہ برقرار رکھیں گے۔